ایک کام روٹین کے تحت ہو، یہ فطرت، اس پر حیرانگی نہیں ہوتی۔ مثلا سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے، اس میں حیران ہونے والی کوئی بات نہیں۔ کوئی بندہ سورج کو مشرق سے نکلتا دیکھ کر ڈانٹ کے کھڑا ہو جائے، سبحان اللہ کیا شان ہے، مشرق سے سورج نکل رہا ہے، ساری دنیا کہے گی یہ فطرت ہے، یہ روٹین ہے۔ داد اس وقت دینی چاہیے جب کوئی انگلی کے اشارے سے مغرب سے دکھا۔ اللہ تم امام زمان آپ کو آباد سید کونین آپ سے راضی، یعنی جب عادت کے خلاف ہو جائے، جب روٹین کے خلاف ہو جائے تو معجزہ۔ پانی کے اندر کوئی چیز گر کے ادھر بہے جدھر پانی جا رہا ہو، یہ فطرت ہے۔ اور اگر پانی کے رخ کے مخالف کوئی چیز بہے، یہ معجزہ ہے۔ موسیٰ کا صندوق فطرت نہ تھا، وہ معجزہ تھا، کیونکہ ماں نے پانی میں بچے کو پھینک دیا اور پھینکا اس کے کہنے پر۔ اسی لیے تو معصوموں کے گھروں میں وہ یقین والیوں کو اولاد دیتا ہے۔ جسے خدا پر اتنا یقین ہو کہ اپنے بچے کو دریا میں پھینک دے، مانتا ساحل پر رہ گئی، اللہ کی اطاعت موجوں کے جوش پر روانہ ہو۔ وہ جو ماں کی ممتا تھی وہ رک گئی۔ ماں کو اپنی اولاد بڑی پیاری ہوتی، وہ کبھی اسے پانی میں نہیں پھینکی۔ اسی لیے اس نے معصومین کے گھروں میں شک کرنے والیوں کو اولاد نہیں دی، کیونکہ اگر اس نے شک کیا، آل محمد میں سلامت رکھنا، وہ خوش رہے جو بولتے ہیں آل محمد کے فضائل۔ اس زمانے میں تو بولو علی شریف، آل محمد کے فضائل میں بولو، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم حمایت حق کے لیے زندہ ہیں۔ سامعین گرامی، صندوق کے موسیٰ جا کے ٹکرایا کثر فرعون سے، کسی دھوبی کے ہتھے نہیں گرا، کسی کے باغ میں نہیں گرا، اور ٹکرایا اسی وقت کہ جب فرعون چھت پہ کھڑا تھا، اور فرعون کی اولاد نہ تھی۔ جناب آسیہ اس کی زوجہ ضرور تھی، لیکن اللہ نے فرعون کو طاقت ہی نہ دی کہ وہ حضرت آسیہ کو چھو بھی سکے۔ جنہیں سمجھ آئیے مولانا سلامت رکھے، جناب آسیہ تو آئی تھی ڈیوٹی کرنے، بات فرعون نے طلب کے کہا جلدی کرو، یہ صندوق میرے پاس لاؤ۔ صندوق آیا، جناب آسیہ نے اٹھایا۔ نبی جب تک مومنہ کی گود میں رہا خوش رہا۔ اب فرعون کو بھی خواہش ہوئی کہ میں بھی اٹھاؤں، اس پہ غیرت نے اپنی بائیں پھیلائی، سارا پیار خود ہی کرو گی یا میرے حوالے بھی کرو گی، مجھے دکھاؤ میں بھی پیار کروں۔ جناب آسیہ نے گھبرا کے فرعون کی جھولی میں حضرت موسیٰ کو رکھ تو دیا، لیکن کیونکہ نبی کافروں کی گود میں آرام سے نہیں رہتے، اسے لازم سمجھ آئے مولانا سلامت رکھے، نبی کافروں کی گود میں آرام سے نہیں رہتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے فرعون کی داڑھی کو پکڑا، پتا چلا داڑھی فرعون کی بھی تھی۔ ہر داڑھی سے دھوکہ نہیں کھانا، محمد والی داڑھی اور ہے، فرعون والی داڑھی اور۔ ایک ہاتھ سے میں بسم اللہ کر دوں، ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی، دوسرے ہاتھ سے موسیٰ نے تھپڑ مارا۔ اس
امت کی تاریخ کے دو تھپڑ بڑے یادگار ہیں. ایک موسیٰ نے فرعون کو مارا، دوسرا علی نے ابو جہل کو مارا. ریئیکٹر سکیل پر ابو جہل کو لگنے والے تھپڑ کی شدت کو شیعہ علماء نے ریکارڈ کیا. خطیب عالم محمد علامہ نے فرمایا علی کے تھپڑ ابو جہل کے منہ پہ اتنے زور سے پڑا کہ ابو علیحدہ ہو گیا، جہل علیحدہ. منہ پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو کہیں یہ وہ تو نہیں، کہیں یہ وہی تو نہیں، وہی جیسے میں بچ رہا ہوں. تو جادوگروں نے بتایا تھا کہ ایک آئے گا، کتنا بے غیرت ہے فرعون، لیکن پھر بھی جادوگروں کی بات مان گیا کہ موسیٰ آئے گا. یہ کلمہ پڑھ کے محمد کی نہیں مان رہے کہ مہدی آئے گا. نعرہ حیدری. وہ جادوگروں کی بات مان گیا کہ موسیٰ تو جادوگروں کی بات مان گیا کہ آئے گا. اس نے روکنے کے 100 حربے کیے، LHD بھرتی کی. ذمہ داری سے فکر کرو، LHD لاؤ تاکہ بنی اسرائیل کے گھروں میں کوئی خاتون ماں نہ بنے، اور جب ماں بنے تو اس کا بیٹا پروان نہ چلے. 70,000 اس کا بیٹا پروان نہ چلے. 70,000 بچوں کو ذبح کروایا. ایک لفظ کہتا ہوں جنہیں اقبال کو فرسو، یہ لفظ اس کے لیے کہتا ہوں جس کی چھولی میں خدا کچھ ڈالنا چاہتا ہے، کیونکہ مجلس میں آپ کا ہر کوئی ہے، چھولی سانپوں کی نہیں بھری جاتی. نیت ٹھیک نہ ہو تو محمد کے دربار سے بھی کچھ نہیں ملتا. یا عطا اسی پر ہوتی ہے جس کی نیت درست ہو. جس روز موسیٰ آیا، اس کے لحاظ سید زادے کی آمد میں مل کے بابا نے ملن صلوات. دیکھا نہیں اسے رونا کیا، عزاداری فطرت نہیں.
کسی کتے کا دماغ پاگل ہے تو کتا ہٹاؤ، ماتمی تو گزرے گا، جلوس تو جائے گا، عزاداری تو ہو کے رہے گی۔ جسے ابھی سمجھ نہیں آئی اسے پھر سمجھاتا ہوں۔ رحمت للعالمین پر ایک بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی، وہ کوڑا پھینکتی تھی، تاریخ میں لکھا ہو، آقا پر کوڑا نہیں گرتا تھا، یہ قرآن میں لکھا ہو۔ انما یرید اللہ لیذہب، کیونکہ نجاست بات شریعت کے قریب آ نہیں سکتی، وہ کیا کرتی تھی، اوپر سے کوڑا پھینکتی تھی۔ سارے صاحبان فیض و فراست میں نے جواب دیا، تدین چلی ایک طرف سے کوڑا پھینکو، بولو روز پھینکتی تھی، دوسرے دن پھر بات کی، تیسرے دن تمہارے پاس میں چوتھے دن پھینکتی تھی۔ حضور سے کہو نا کہ گلی بدلے، جس بندے کو بولنا آتا ہے وہ بندہ بولے گا، جسے زبان اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ میرے ساتھ بولے گا۔ آقا سے کہو وہ نہیں رکتی، آپ رک جائیں، گلی میں خرابی پیدا کرنے والی کھڑی ہوئی ہے اور گلیاں تھوڑی ہیں۔ میں نے حضور سے ہاتھ جوڑ کے کہا آقا آپ گلی چھوڑ دیں، پیغمبر کی آواز ہے جو حق پہ ہو وہ روت نہیں بدل دو۔ ذکر آخری آج کا نام لیکن پوری توجہ سے، کچھ بے وقوف لوگ یہ جیل عدالتوں سے دنیا ڈراتی ہے تو کہ جیل کے آج میں جناب زہرا کی چوکھٹ پہ جتنے شکر کے سجدے کروں اتنے کم ہیں۔ میری 7ویں پوسٹ میں آنے والے بھی اولادیں بھی فخر کریں، پھر بھی ان کو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے جو بی بی نے مجھے عزت عطا فرمائی ہے۔ سادات عظام کی نالین کے صدقے میں ذاکر میں سب سے چھوٹا تھا، مقدمہ میں نے سب سے بڑا لڑا ہے۔ میں نے چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری کی عدالت میں کھڑے ہو کے ثابت کیا ہے زہرا سچی ہے۔ میں نے محمد کی بیٹی کا مقدمہ چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے لڑا، میں نے افتخار محمد چودھری کے سامنے جناب زہرا کا مقدمہ لڑا، اور یہ اب قسمت کی بات ہے کہ پیشیاں بھی دینی پڑی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جن بندوں کے کانوں پر میری بعض نالائق لوگ یزید سے لے کے صدام تک کے انجام کو بھول کر، یزید بھی ایک بادشاہ تھا، صدام بھی ایک بادشاہ تھا، اس کا انجام تم نے سنا ہوا ہے، اس کا انجام تم نے دیکھا ہوا غور ہے کہ نہیں؟ کوئی میں نے کچھ نہیں کہا۔ یزید کا انجام آپ نے سنا ہوا، صدام کا انجام آپ نے دیکھا ہوا، کیا تھا کیا ہو گیا، کیا تھا کیا ہو گیا۔ میں کائنات کی ہر حکومت کو متنبع کرتا، تاج ہمیشہ نہیں رہتا، تاج ہمیشہ نہیں رہتا، کبھی کبھی بچہ لوگ تالی بجانا چھوڑ بھی دیتے۔ حسین سے ٹکرانے کی جرت نہ کرنا، اگر کسی نجس ذہن میں یہ خباثت ہے جو بعض بے وقوف کہہ رہے ہیں کہ جلوسوں کو محدود کرو، عزاداری عبادت ہے، 4 دیواری کے اندر کرو، باہر نہیں نکلنا چاہیے، عزاداری سڑک پر نہیں ہونی چاہیے، ماتم روڈ پر نہیں ہونا چاہیے، مجلس سڑک پر نہیں ہونی چاہیے،